السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فأنا له سائق ودليل إلى الجنة۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کائنات بننے سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی تو فرشتے سن کر کہنے لگے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ قرآن اتارا جائے۔ تو میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی پر اللہ کا یہ کلام اتارا گیا ہے۔ پھر فرشتے کہنے لگے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں اس قرآن کی تلاوت میں مصروف رہیں۔ کتنے ایسے قراء حضرات ہیں، چلتے پھرتے وہ قرآن پڑھتے ہیں، اور بعض ہم نے دیکھا کہ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، رات کو سوئے ہوتے ہیں پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جن کی زبانیں قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتی ہیں، سارا دن قرآن پڑھنا پڑھانا۔ پھر فرشتے کہنے لگے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں۔ یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جن کی انشاءاللہ دستار بندی ہوگی، یہ وہ خوش نصیب بچے ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور یہ قرآن کی ڈگری سب سے اعلیٰ ڈگری ہے۔ قرآن کی تعلیم اعلیٰ تعلیم ہے، سب سے بڑی اعلیٰ تعلیم قرآن کی تعلیم ہے۔
اور اعلیٰ ڈگری دنیا میں وہ قرآن کی ڈگری ہے۔ علماء کرام مفتیان کرام نے فرمایا ہے اگر کوئی قرآن کے مقابلے میں دنیا کی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم کہتا ہے، کوئی کہے جی میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ اس کے پاس دنیا کی سب سے اعلیٰ ڈگری ہے، حافظ قرآن ہے، اور کوئی اس کے مقابلے میں کہے جی میرا بیٹا وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گیا ہوا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، بڑی ڈگری لینے کے لیے، قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری تعلیم کو اعلیٰ تعلیم، دوسری ڈگری کو اعلیٰ ڈگری کہتا ہے تو مفتیان کرام فرماتے ہیں اسے کلمہ دوبارہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ ڈگری قرآن کی ڈگری ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اتارنے والا اللہ ہے۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل من الرحمن الرحیم، کس نے اتارا؟ وہ اللہ ہے جو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کو پالنے والا ایک اللہ۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک ساری ضرورتوں کو پورا کرے، اس سے رب کہا جاتا ہے۔ وہ ایک اللہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ دنیا والوں کے کلام وہ بھی کلام بھی عیب دار ہوتے ہیں اور دنیا کے لوگ بھی عیب دار ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان، کون ہے سبحان؟ وہ ایک اللہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی نے قرآن کو اتارا ہے جو سارے عالمین کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی بادشاہت آسمانوں میں، للہ ملک السماوات والارض، وہ آسمانوں کا بھی بادشاہ، والارض، وہ زمین کا بھی بادشاہ، وما بینہما، وہ درمیان کا بھی بادشاہ، وما تحت الثری، وہ زمین کے نیچے کا بادشاہ۔ وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ کلام کس کا ہے؟ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے جو ہر جگہ ہے۔ فَأَيْنِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی مغرب بھی۔ رب المشرقین ورب المغربین، وہ مشرقوں کا بھی رب ہے، وہ مغربوں کا بھی رب ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، کیسا رب ہے؟ شمال جنوب، ہر مغرب مشرق کا رب ہے وہ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ نظر آتے ہیں۔ تو بھائیو کلام ہے اللہ کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ساری دنیا کے انسانوں کو بتا رہے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو رب العالمین چاہتے وہی ہو کر رہتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا۔ تو کلام اللہ کا ہے اور یہ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، ایک اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ لگاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جس شعبے میں ہو، جس حالت میں ہو، تنگ دستی ہے یا مالداری ہے، دنیا کا کوئی شعبہ، وہ چاہے تجارت ہو، ملازمت ہو، زراعت ہو، حکومت ہو، جس شعبے میں ہو، دوڑ کہاں کی لگاؤ؟ اس شعبے کے اندر ایک اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ لگاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کا مجھ سے اور آپ سے سب سے مطالبہ ہے، اے لوگو دوڑ لگاؤ۔ کہاں کی دوڑ؟ فَفِرُّوا، فرار ہونا، عربی میں کہا جاتا ہے فرار ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ فرار ہونا کسے کہتے ہیں جی؟ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈرائیور ڈر کر بھاگ گیا، اس سے فرار ہونا کہتے ہیں۔ ڈر کر بھاگنے کو فرار ہونا کہتے ہیں۔ کوئی اپنے گاڑی کے لیے بھاگا ہوا جا رہا ہے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، کوٹ چھٹا پہنچنا ہے،
9 بجے اور وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ فرار ہو رہا ہے۔ کسی سے ڈر کر بھاگنا اسے فرار ہونا کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے دنیا کے نقشوں سے، ان چیزوں سے جو اللہ سے غافل کر دے، ان سے ڈر کر ایک اللہ کی طرف فرار ہو جاؤ، اس کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کیوں؟ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر اللہ فرما رہے میں مل گیا تمہیں سب کچھ مل گیا، اللہ راضی ہو گئے سب کچھ مل گیا۔ ان فقدتنی فقدت کل شیء، اے میرے بندو تم نے مجھے کھو دیا، مجھے گم کر دیا، مجھے ناراض کر دیا، تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، میرے بندو میں ہی تمہارے لیے سب چیزوں سے بہتر ہوں۔ تو کلام ہے اس کا جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اتارنے والے کون ہیں؟ پیغام لانے والے، اتارنے لے کر آنے والے۔ نزل بہ الروح الامین، وہ ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، وہ اتارنے والے جبرائیل علیہ السلام لے کر آنے والے ہیں، جو اللہ فرما رہے الامین۔ ویسے تو فرشتوں کے ساروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ہم بھی پیغام بھیجتے ہیں نا، فلانے کو یہ پیغام دے دینا، وہ الفاظ میں رد و بدل کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی کو کوئی بات کہو، دوسرے کو کہے 10 آدمیوں تک جا کر بات ہی بدل جاتی ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے یہ کون ہے لے کر آنے والے؟ یہ تو جبرائیل امین ہے۔ الامین امانت دار ہے، جو ذرہ برابر خیانت نہیں کرتے، ذرہ برابر رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اتارا کس پر گیا ہے؟ علی قلبک، میرے حبیب آپ کے سینے مبارک میں جو خوبصورت اور پاکیزہ دل ہے، اللہ نے اس پر قرآن کو اتارا ہے۔ نبی وہ بھی سارے انبیاء کے سردار، لانے والے سارے ملائکہ کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام، اور جن پر اترا ہے وہ نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اس لیے قرآن کی ڈگری سب سے اعلیٰ ڈگری، قرآن کی تعلیم سب سے اعلیٰ تعلیم ہے کہ ان پر اتارا گیا ہے۔ خلقت مبرا من کل عیب، جنہیں اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ اللہ کو اتارنے والے اللہ ہیں، اور ان کا مطالبہ قرآن میں اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اترا جن پر ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کی طرف دوڑ لگائیں۔ کیسے دوڑ لگائیں؟ جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے عملی طور پر، قرآن ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، میرے حبیب کی اتباع کر کے آ جاؤ، میرے حبیب کی مان کر آ جاؤ جن پر یہ قرآن اترا ہے، اور جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، جن کی ترقی سب سے زیادہ ہے۔ آئی تو دنیا والے کہتے ہیں نا وہ جی فلانے چاند پہ پہنچ گئے بڑی ترقی کر لی، ہمارے ہاں یہی چلتا ہے نا جی چاند پہ پہنچ گئے بڑی ترقی کر لی۔ اور ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں؟ چاند پہ پہنچنا کون سی ترقی ہے؟ نبی کی غلامی اختیار کرو، میرے نبی کی ترقی دیکھو، زمین سے بیٹھ کر چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ترقی تو نبی کی ترقی ہے، اور پھر پرواز اتنی تیز، سبحان الذی اسرا، یہ واحد صورت ہے قرآن کی جو سبحان کے لفظ سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے تیرا رب پاک ہے، کیونکہ آگے سپیس میں، فضا میں جانے کے لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس لباس کے ساتھ کوئی سپیس میں جائے تو ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ کہ آدمی کے کپڑے بھی پھٹ جائیں، جسم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس لیے وہ خلائی ٹوپی بناتے ہیں، خلائی لباس، خلائی جوتے اور راکٹ استعمال کرتے ہیں، لاکھوں ڈالروں کا لباس بنایا جاتا ہے، پھر وہ فضا میں جاتے ہیں راکٹ کے ذریعے سے۔ اللہ فرما رہے ہیں تیرا رب خلائی لباس سے بھی پاک ہے۔ نبی کو اسی لباس میں اللہ نے آسمان کی سیر کرائی، فضا میں گئے سپیس میں، اور راکٹ سے بھی تیرا رب پاک ہے، وہ سبحان پاک ہے۔ پھر آگے چاند گاڑی استعمال کرتے ہیں، اوپر جا کر چاند پر جا کر، وہ بھی لاکھوں ڈالروں میں بنائی جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے تیرا رب ہر چیز سے پاک ہے، وہ بغیر ان چیزوں کے اپنے محبوب
محبوب کو عرشوں پر لے گئے۔ سبحان، یہ تو آج کی سائنس کہتی ہے نا، سائنس والے کہتے ہیں اگر کوئی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے، اتنی تیز، ہمارے ہاں تو موٹر وے پہ بعض جگہ تو 100 کی سپیڈ لیمٹ ہو گئی، بعض جگہ 120 کی سپیڈ ہے، تو اس سے زیادہ جرمانہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں سڑک بھی ایسے ہیں، اس سے زیادہ بھی گاڑی کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، 150-60 تک زیادہ سے زیادہ گاڑی جاتی ہے، پھر تو آگے روڈ کا بھی نقصان، گاڑی کا بھی نقصان، روڈ ایسے ہیں۔ لیکن کوئی سائنس کہتی ہے کہ کوئی آدمی اتنی تیز رفتاری سے جائے کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر سفر طے کرے تو پھر وقت پیچھے رہ جاتا ہے، آدمی وقت کی رفتار سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں۔ اور ہمارے نبی کی پرواز ایسی تھی، یہاں سے بیت المقدس سے روانہ، گھر سے روانہ ہوئے ہیں، 3 منزلوں پر رکے ہیں، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی جگہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ، آپ کی ہجرت کی جگہ، اور پھر بیت المقدس سے آگے پھر سفر شروع ہوا ہے سارے نبیوں کی امامت۔ جو گھر سے چلے ہیں تو بستر بھی گرم، واپس آ رہے ہیں بستر بھی گرم، کنڈی بھی ہل رہی ہے اور پانی بھی وضو والا بہ رہا ہے، وقت وہیں رکا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا سفر بیت المقدس، وہاں سے عرش پر، 7 آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، اللہ کے عرش پر جا کے قدم مبارک لگے ہیں، اور پھر جنت اور جہنم کی سیر کی ہے، واپس آئے ہیں تو وقت وہیں رکا ہوا ہے۔ گویا میرے اور آپ کے نبی کی جو ترقی کی رفتار تھی وہ وقت کی رفتار سے بھی زیادہ تیز تھی، 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ سے بھی اللہ کے نبی کی رفتار تیز تھی۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے پیچھے ترقی ملے گی چلنے میں۔ تو بھائیو، قرآن ہمیں اسی کا درس دیتا ہے، ایک اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، دنیا کا مل جانا کوئی کامیابی نہیں، دنیا کی چیزوں کا مل جانا کوئی کامیابی نہیں۔ آج تو ہم اسی کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، جس کو دنیا مل جائے آدھے بہو اللہ دا فضل ہے، اور جس کے پاس دنیا کوئی نہیں آدھے مولے صاحب گزارا تین دفعہ۔ ہم نے دنیا کے ملنے کو اللہ کا فضل سمجھ لیا، کیوں کہ آج ہم نے دنیا کی باتیں سنی ہر جگہ پر۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے فرما رہے ہیں اللہ کا فضل کیا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ فرما رہے اللہ نے آپ پر کتاب اللہ کو اتارا، والحکمہ، علماء مفسرین نے حکمت سے مراد احادیث سے مبارکہ کو لیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو اس چیز کا علم دیا جس کا آپ کو علم نہ تھا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ فرما رہے یہی اللہ کا آپ پر سب سے بڑا فضل ہے۔ یہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، یہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، حفاظ کرام، قراء حضرات، جن کے سینے میں اللہ کے نبی کا حدیث مبارکہ کا نور ہے، قرآن کا نور ہے، قرآن جن کے سینوں میں ہے، اللہ فرما رہے ان پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، لوگ لکھواتے ہیں عالی شان بلڈنگ بنوا کر، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، وہ یہ سمجھتے ہیں بڑی بلڈنگ بن گئی، بڑی کوٹی بن گئی تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ کہنے لگے یہ دنیا تو اللہ کافروں کو بھی دیتے ہیں، اور ہم سے زیادہ دنیا کافروں کے پاس ہے، تو کیا دنیا کا مل جانا اگر اللہ کا فضل ہوتا تو اللہ تو کافروں پر، نافرمانوں پر اتنا فضل نہیں فرماتے۔ اللہ کا اصل فضل یہ ہے کہ جس کا بچہ حافظ بن گیا، جس کا بچہ عالم بن گیا، جس کی بیٹی حافظہ بن گئی، جس کی بچی عالمہ بن گئی، وہ لکھوائے گھر پر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔
اللہ کا یہ فضل ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس سے اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائیو، سب سے بڑا فضل ان پر ہے کہ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا من تعلم القرآن وعلما، خبردار، تین کام اللہ کے نبی نے بتائے، تین کام۔ اللہ، خبردار، غور سے سنو، غور سے سنو، من، کوئی بھی ہے، کسی قبیلے کا ہے، خاندان کا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کالا ہے، گورا ہے، مالدار ہے، غریب ہے، صدر ہے، وزیر ہے، غریب فقیر ہے، جس مرضی جس قوم کا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے، من تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا، جس نے قرآن سیکھا۔ اور ساتھ میں یہ بڑے حضرات سے بھی عرض کروں گا، قاری محمد اقبال صاحب اور باقی احباب، مولانا شاہد صاحب وغیرہ تشریف فرمائے ہیں، جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں، کوشش کریں، جو بڑے بیٹھے ہوئے، یہ بھی زندگی میں ہم نے بچپن میں جو خاص طور پر نادرہ خواہ ہیں، بچپن میں جو قرآن سیکھ لیا بس اسی کو پڑھتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن ہم صحیح بھی پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ زندگی، علماء نے لکھا ہے، ہمارے استاد مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو رائیونڈ کے امیر ہیں، وہ فرمانے لگے قرآن اتنا ہر مسلمان مرد عورت پر سیکھنا فرض عین ہے جس سے وہ نماز درست پڑھ سکے، نماز درست پڑھ سکے، ہر آدمی کے لیے فرض عین ہے۔ ایک علاقے میں جانا ہوا تبلیغ کے سلسلے میں، تو وہاں لوگوں کا سورۃ فاتحہ سنتے تھے، وہ لوگ عین ادا نہیں کر سکتے تھے، ہا پڑھتے تھے۔ اب ہا سے کتنا معنی بدل جاتے ہیں، ایک مثال پیش کروں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب؟ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر عین کے ساتھ پڑھا تو نستعین، اور اگر یہ عین صحیح قرآن نہ سیکھا اور عین کو ہا بنا کر پڑھا، نقل کفر نہ باشد، تو نستعین کا معنی تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر اس کو پڑھا نستعین ہا کے ساتھ، نعوذ باللہ، تو اس کا معنی ہے اللہ ہم نعوذ باللہ تجھی سے ذلتیں مانگتے ہیں۔ قرآن غلط پڑھا تو نماز میں، اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے، مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فرمانے لگے قرآن کے ایک مخرج کو دوسرے لفظ کے مخرج سے پڑھنا، یہ مخرج کا معنی جہاں سے قرآن ایک کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، عین اور جگہ سے ادا ہوتا ہے، ہا اور جگہ سے، سین اور جگہ سے، زا اور جگہ سے، تو یہ الگ الگ مخرج ہیں، ایک چھوٹا کاف ہے، ایک بڑا کاف ہے، ایک را ہے، ایک زا ہے، یہ الگ الگ جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ قراء حضرات یہ سیکھنا ضروری ہے کہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، تھوڑا بہت جو ہے اتنا ادا ہو کہ دوسرے مخرج کی طرف نہ جائے، دوسرے لفظ کے آواز میں لفظ ادا نہ ہو۔ وہ فرماتے تھے مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ قرآن میں ایک لفظ کے مخرج میں دوسرے لفظ کے مخرج کو ادا کرنا یہ حرام کا گناہ ہے، حرام کا گناہ۔ اور پھر فرمانے لگے جو قرآن پڑھنے میں حرام کے گناہ سے نہیں بچتا، اور یہ سورۃ فاتحہ تو نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں جو حرام گناہ سے نہیں بچتا، وہ بر کی زندگی میں کیسے قرآن جو ہے وہ حرام سے بچے گا؟ اس لیے بھائیو بڑوں سے بھی گزارش ہے، اپنا قرآن درست کرائیں، اگر صحیح پڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ کو اجر ملے گا، سیکھنے کا الگ اجر۔ ہمارے بزرگ گزرے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے پاسپورٹ پہ ہمیشہ طالب علم لکھواتے تھے، کسی نے کہا جی آپ یہ کیوں لکھواتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ طالب علم کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، میں تو سیکھنے والا ہوں، موت تک سیکھوں گا۔ اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، من جاءہ الموت، جس کو اس حال میں موت آئے، وہو یطلب العلم، کہ وہ علم سیکھ رہا ہو، اس لیے وہ فرماتے تھے موت تک علم سیکھنے کی کوشش کرو، نیت کرو کہ میں نے موت تک سیکھنا ہے۔ تو جس کو اس حال میں موت آ جائے کہ وہ علم سیکھ رہا، علم حاصل کر رہا، کس لیے؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ وہ دنیا میں اسلام کو زندہ کرے۔
علم اس لیے، قرآن اس لیے سیکھا جائے کہ دنیا میں نے قرآن کو تعلیمات کو زندہ کرنا ہے، قرآن کے احکامات کو زندہ کرنا ہے۔ دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا تھا، اس حال میں موت آ گئی تو میرے نبی کی خوشخبری ہے فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً، اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا، کہ وہ نبی ہوں گے اور یہ امتی ہوگا، باقی اللہ ان جیسا مقام عطا فرمائیں گے، کیونکہ علماء ہے ہی نبی کے وارث۔ تو بھائیو، پہلا کام اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن سیکھا، اس لیے خود بھی سیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، ان کا بھی قرآن جو ہے صحیح کروائیں، کہیں خود حافظ ہے تو ان سے سنیں کہ بہت ساری غلطیاں نکل آتی ہیں۔ ہر آدمی اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے، اور قیامت کے دن ان کے گھر والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے سوال کیا جائے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان، اس سے ان کے بچوں اور گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو خود بھی سیکھیں، انہیں بھی سکھائیں۔ وَعَلَّمَهُ، دوسرا کام، جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن سکھایا۔ وہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ جو ناظرہ پڑے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے کہ جی ہم تو سکھا نہیں سکتے، یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو حفاظ کا کام ہے، قراء حضرات کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے، شیخ الحدیث وغیرہ کا کام ہے، ہم تو ناظرہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو علماء نے، اللہ کے نبی نے علماء نے حدیث پیش کی ہے، الدال علی الخیر کفائل، نیکی کی طرف بلانے والا، رہنمائی کرنے والا بھی ایسے ہے جیسے خود نیکی کرنے والا۔ کہ جو علماء قراء حضرات دین کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی طرف رہنمائی کرنا، ایک تو اپنے بچوں کو مدرسے بھیجنا، اور دوسرا جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے ان کے ساتھ تعاون کرنے والا۔ کیونکہ کچھ لوگ جان لگاتے ہیں جیسے قراء حضرات وغیرہ ہیں، کچھ اللہ نے کسی کو دنیا دی ہے ان کا مال لگتا ہے مدرسے میں، تو یہ مال لگانے والے بھی اس ثواب میں شریک ہیں جو سکھانے کا ثواب ہے۔ ذریعہ بنا سکھانے کا یا خود سکھاتا رہا؟ یحییٰ برمکی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، خلیفہ تھے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، ہر مہینے 1000 درہم بیچتے تھے، ہر مہینے 1000 درہم بیچتے تھے۔ کس لیے؟ کہ یہ ابو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے، دین کے کام میں، تاکہ انہیں دنیا کی فکر نہ ہو، اپنی دنیا کی فکر نہ ہو۔ اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ان کے لیے سجدے میں دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ یحییٰ برمکی میری دنیا کا کفیل بنا ہے، یا اللہ تو اس کی آخرت کا کفیل بن جا۔ تو شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کا انتقال ہو گیا، یحییٰ برمکی کا خلیفہ کا انتقال ہوا، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا تو میرے بندے سفیان کا کفیل بنا تھا، یا اس کی دعا قبول ہے، آج میں تیرا کفیل ہوں، میں نے تیری مغفرت کر دی۔ تو بھائیو جو دین والوں کے ساتھ اس لیے تعاون قرآن کی وجہ سے، باقی دنیا والوں کے تو ہم کرتے ہیں نا خدمت، کوئی آ جائے بڑا ایم پی ایم این اے تو ہم یہ بھی کر دو، یہ بھی۔ مظفر گڑھ میں ایک کافی پہلے کی بات، 6-7 سال کی بات پہ ہوگی کم از کم، ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی میں آج ایم پی صاحب دی چاہ دی دعوت کی تھی، چاہ دی دعوت۔ میں نے ویسے پوچھا میں چوکے خرچہ تھی ہے؟ کہنے لگے کوئی 8,000 تھی گئے اس میں۔ میں کہا چاہ 8,000 دی؟ وہ کلے تے نہیں ہوندے نا ایم پی صاحب، روت رہ گڈیاں ہوندے نال بندے ہوندے، والا میں انہاں واسطے سینڈوچ بھی گن آیا، میں پیس بھی گن آیا، میں پیزا بھی گن آیا، فلاں شے بھی گن آیا، وقت اتنا خرچہ تے تی ویندے تے وہ بڑے فخر سے بازار۔ میں نے کہا جڑے امام دے پیچھے 5 وقت نماز پڑھ دیں کہ نہیں ان کو خالی چائے پلائیے، خالی چائے پلائیے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور جس قاری صاحب کے پاس بچے بھیجتے ہیں، ہمارے مظفر گڑھ تو اکیڈمیوں کا شہر کہلاتا ہے، کئی اکیڈمیوں میں جانا ہوا، وہاں میں نے پوچھا کہ
بجلی آ گئی ہے، جنریٹر پہلے چلے تو تشریف رکھیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مومن پر جو بھی مشقت آتی ہے ایمان والے پر اللہ اس کے بدلے میں اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ ہیں وہ فرمانے لگے جب دین کے کام میں مشقت آئے تو سمجھو کہ ہمارا رخ ٹھیک ہے، کیونکہ افضل جماعت انبیاء کی تھی اور ان کے بعد افضل جماعت صحابہ ہیں، تو یہ دو جماعتیں ہیں جن کا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ انبیاء کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا، صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا۔ کوئی اپنی طاقت سے، کوئی پیسوں سے نہ صحابی بن سکتا ہے نہ نبی بن سکتا ہے۔ اور صحابہ اور نبیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو دین کے کام کرتے ہوئے انہیں تکلیفیں آئی ہیں، تو تکلیف پر صبر کیا کریں اور نیکی پر جمے رہیں تو اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین والوں سکھانے والوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ بھی سکھانے والوں میں شامل ہیں۔ بہت سارے احباب ہیں جو ناظرہ خواہ ہیں لیکن اللہ نے مال دیا ہے تو خرچ کریں، دیندار لوگوں پر خرچ کریں۔ دنیا والوں پر خرچ کرنے پر تو وہ ریا کی وجہ سے شاید پکڑ ہو جائے، لیکن دین والوں پر خرچ کریں گے قرآن کی برکت سے، قرآن کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی حافظ قرآن کو کھلایا، کوئی چیز کھلا دی، کھانا کھلا دیا، کوئی فروٹ وغیرہ کوئی چیز کھلا دی، اور یا جس نے پلایا، پانی پلا دیا، کوئی اور چیز پلا دی، چائے یا شربت پلا دیا، کس وجہ سے؟ جو قرآن اس کے سینے میں ہے اس کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، صرف قرآن کی وجہ سے، علم کی وجہ سے کہ یہ عالم ہے، نبی کا وارث ہے اور حدیث مبارکہ اس کا نور اس کے سینے میں، اس وجہ سے ان کا اکرام کیا کھلانے کے ساتھ یا پلانے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھلانے پلانے والے کو اللہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ اس سے بلائیں گے جس نے کسی حافظ قرآن کا قرآن کی وجہ سے، عالم دین کا علم کی وجہ سے اکرام کیا، اللہ بلائیں گے اپنے سامنے اور اللہ فرمائیں گے ایا یا اکرمتہ، تو نے میری وجہ سے، میرے کلام کی وجہ سے اس کا اکرام کیا تھا، کفا بی مثیبہ، آج میں ثواب کے لیے کافی ہوں، تو آج مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ تو بھائیو ان پر خرچ کرنا، اور یہ آپ کا اپنا گلشن ہے، مدرسہ ہے، یہ سامنے درس گاہیں ہیں، ان کی چھت کچھ باقی ہے اور بھی کام ہیں، تو نیت کریں انشاءاللہ۔ اکثر آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان میں بہت سارے احباب زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو آپ کے یہ اپنے علاقے کا مدرسہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری جماعتیں جاتی ہیں باہر ملکوں میں، خود بھی جانا ہوا تو 8-8 9-9 گھنٹے طلباء سفر کر کے مدرسے جاتے ہیں، اور یہاں اپنے گھر میں ہی ہمیں اللہ نے مدرسہ دے دیا، اور اللہ فرما رہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ یہ گلشن نبی تو 2 جماعتیں 2 کلاسیں ہیں، یہ اور بڑھے گا اگر ہم اس کا شکر ادا کریں۔ شکر ایک زبان سے ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ اپنے ہی علاقے میں تو نے جامع مسجد سکینہ کی شکل میں تو نے ہمیں مدرسہ عطا کیا، زبان سے بھی شکر ہو اور عمل سے بھی شکر ہو کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، زکوٰۃ لے کر آئیں۔ قاری صاحب کو کہیں یہ زکوٰۃ کا مال یہ ہے بچوں کے لیے، آگے رمضان کے مہینے میں بہت سارے، پھر اس کے بعد آگے گندم کی کٹائی ہے، تو مسافر طلباء بھی کھانا بھی یہاں پکتا ہے، خود لے کر آئیں۔ ان حضرات کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ایک ہے کہ میں قرآن کی وجہ سے، اگر ہم قرآن کی وجہ سے کسی کی خدمت کر رہے ہیں تو پھر تو خود لے کر آئیں گے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ گندم بھی اور جو ہے مالی لحاظ سے بھی ان کا اتنا تعاون ہو کہ ہمارا مال نیک لوگوں پر خرچ ہو۔ یہ بھی خوش بختی کی علامتوں میں سے ایک علامت لکھی ہے کہ جس کا مال نیک لوگوں پر خرچ ہوتا ہے وہ آدمی بھی خوش نصیب ہے۔ تو قرآن سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ سکھانے والا بننا، 2 کام، یا سکھانے کا ذریعہ بننا، سکھانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کی شکل میں، اور تیسرا کام وَعَمِلَ بِمَا فِي، جس نے قرآن پر عمل کیا،
جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل. یہ قرآن آیا ہی عمل کے لیے. ایک صحابی نئے آدمی مسلمان ہوئے, اللہ کے نبی سے آگر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ قرآن سکھائیے, قرآن سکھائیے. اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ اسے قرآن سکھاؤ. انہوں نے انہیں سورۃ زلزال سکھائی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. آخر میں ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. یہ سورت سیکھی تو آگئے اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کفانی ذرتان, 2 ذرے مجھے کافی ہیں. کیا ہوا یا رسول اللہ؟ میں نے سورۃ زلزال سیکھی ہے اور اللہ فرما رہے مثقال کے ذرے کے برابر نیک عمل کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے. مثقال کا ذرہ علماء نے لکھا ہے صبح کے وقت سورج نکلتا ہے, دروازے کے دراڑ میں سے یا روشن دار میں سے سورج کی کرن آتی ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات جو جن کا وجود نہیں ہے ویسے نظر آتے ہیں, وجود کوئی نہیں, تو وہ علماء نے لکھا یہ مثقال کا ذرہ ہے. اتنے ذرے کے برابر بھی نیک عمل کرو گے اللہ فرما رہے ہیں اس کا بدلہ ملے گا, اور اس مثقال کے ذرے کے برابر برا عمل کرو گے اس سے بھی دیکھ لو گے اس کی بھی سزا ملے گی. یا رسول اللہ مجھے 2 ذرے کافی ہیں, یہ آج کے بعد مثقال کے ذرے کے برابر نیکی کا کام چھوڑوں گا نہیں, ہر نیکی کا کام کروں گا, اور آج کے بعد مثقال کے ذرے کے برابر برے کام سے بچوں گا, برا کام نہیں کروں گا. تو یہ 2 ذرے مجھے کافی ہیں. میرے اور آپ کے نبی وہ یہ کہتا وجہ رہا ہے کفانی ذرتان, اور اللہ کے نبی صحابہ سے فرما رہے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو. ایک سورت سیکھی ہے اور عمل آیا ہے اور اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں. طفیل بن عمر دوسی قرآن سن کر بڑے شاعر تھے, قرآن سنا, اللہ کے نبی قرآن سناتے تھے, اور یہ رات کے وقت اللہ کے نبی اپنے حجرے میں کھڑے ہو کر تہجد میں جب قرآن پڑھتے تھے تو آواز باہر تک آتی تھی, گھر تو بڑا اتنا تھا ہی نہیں, باہر کافر سننے آتے تھے. ابو جہل, اخنس بن شریک اور ابو سفیان یہ قرآن سننے آتے تھے, اور بعد میں اخنس بن شریک اور ابو سفیان یہ قرآن کا اثر تھا, بعد میں یہ مسلمان ہو گئے. ابو جہل نے اعتراض کیا تھا جب ان دونوں نے کہا تم نے جو قرآن سنا ہے کیسا ہے, تو اس نے جا کر دونوں کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, خبردار اس کے بارے میں کچھ بات نہ کو, یہ جادوگر کا نعوذ باللہ کلام ہے. اعتراض کیا تھا اس لیے علماء نے لکھا ہے اس کو ہدایت نہیں ملے, لیکن جن کو سن کر جنہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی عجیب کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ نے بعد میں ہدایت عطا فرما دی. تو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا قرآن کافروں کے دل پر بھی اثر کرتا تھا, اور بعد والوں کا بھی. فضیل ابن عیاض ایک ڈاکو تھے, راستہ لوٹتے تھے, ایک قافلہ گزر رہا تھا, یہ گات لگائے بیٹھے ہیں, ان میں ایک قاری صاحب تھے تلاوت کر رہے ہیں اونچی آواز سے, اور دائیں بائیں آواز جا رہی ہے, یہ گات لگائے بیٹھے تھے تو مسلمان لیکن راستہ لوٹتے تھے. ڈاکوؤں کے دل پر قرآن کا اثر, وہ قاری صاحب جب قرآن پڑھ رہے تھے وہاں سے گزرنے لگے تو ان کی زبان پہ یہ آیت تھی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں. یہ ڈاکہ یہ لوٹنے کے لیے بیٹھنے میں تلوار ہاتھ میں, ایک دم قرآن کی جو آواز پڑی ہے کانوں کے ذریعے سے دل پہ پہنچی ہے, دل پہ اثر ہوا, فوراً باہر نکلے اور تلوار دونوں ہاتھ میں یوں لے کر یوں اسے توڑا تلوار کو, اور کہنے لگے ہاں ہاں ایمان والوں کے لیے وقت آ گیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے. توبہ کی, سارا لوٹا ہوا مال واپس کیا اور اللہ کے ولی بن کر زندگی گزار کر گئے. کئی 100 سالوں کے بعد آج ان کا سکینہ مسجد میں واقعہ بیان ہو رہا ہے. کس لیے؟ قرآن نے ان کے دل کی زندگی بدل دی. آج ہماری زندگیاں کیوں نہیں بدل رہی؟ سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر, اللہ کی لعنت ظالموں پر, اور سارا کچھ سنتے بھی ہیں. قرآن تو آیا اس لیے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ نے آپ پر میرے حبیب قرآن اتارا ہے کس لیے؟ تاکہ آپ جہان والوں کو, نذیرہ کا معنی ہمارے استاد کرتے تھے, ویسے تو اس کا معنی ڈرانے والا, لیکن ہمارے استاد فرماتے تھے نبی ڈرانے کے لیے نہیں آتے تھے. کہنے لگے اس کا ترجمہ وہ کرتے تھے آخرت کے انجام سے باخبر کرنے والے.
آپ پر قرآن اس لیے اترا ہے کہ آپ لوگوں کو آخرت کے انجام سے باخبر کرو۔ اے لوگو، اللہ کو راضی کرو گے، نبی کی مانو گے تو جنت ملے گی۔ اللہ کو ناراض کرو گے، من چاہی زندگی گزارو گے، نفس کی مانو گے، نبی کی نہیں مانو گے تو پھر جہنم ہے، جو ہے ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ تو یہ آخرت کے انجام سے باخبر کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اللہ کے نبی بھی نذیر ہیں، اور قرآن اس لیے نبی پر اترا کہ آپ ان کو آخرت کے انجام سے باخبر کریں۔ تو تیسرا کام میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، جس نے قرآن پر عمل کیا، اور قرآن پر عمل نبی کی عملی زندگی ہے۔ محبوب نبی کی عملی زندگی یہ قرآن پر عمل ہے۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم میں سے ہر آدمی، میں بھی، آپ بھی، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو۔ جیسے آج کل ویسٹ کوٹ یا جیکٹ وغیرہ، جی میری یہ جیکٹ اچھی ہو۔ پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملے، میں نے کہا جی آپ کی ٹوپی بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب پیسے خرچتے ہیں، 3000 دی ٹوپی ہے، اور آدمی چاہتے ہیں میری ٹوپی اچھی ہو، کپڑا اچھا ہو، سواری اچھی ہو، لباس اچھا ہو، اور میرا گھر اچھا ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے باقی چیزیں اچھی ڈھونڈتے ہو، حسن اور حسنا، حسین، جیسے یہ اچھے ڈھونڈتے ہو، ایسے ہی زندگی بھی تو اچھی گزارو۔ اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے، خوبصورت نمونہ، حسین نمونہ وہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ ایک ہے حسن، اس کا معنی اچھا، ایک ہے حسین، اس کا معنی بہت اچھا، ایک ہے احسن، اس کا معنی سب سے اچھا۔ اور حسنہ کا معنی کوئی خوبصورت ہو، خوبصورتی میں زیادہ کشش ہوتی ہے جب کسی خوبصورت آدمی کے چہرے پر تل ہو تو یہ حسنہ بن جاتا ہے کہ یہ ایسا خوبصورت ہے جو بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ کپڑا، جوتا، مکان، سواری اچھی ڈھونڈتے ہو، زندگی اچھی ڈھونڈنی ہے تو میرے نبی کی مبارک زندگی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، کسی کو نہ دیکھیں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب فلائیں تے کریں دے ودیں تے ایسا کر گی دے کیا تھی ویسی، وہ ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نمونہ ہے تو نبی کی مبارک زندگی ہے۔ نبی کو دیکھیں جو ہر عیب سے پاک ہے۔ خلقت مبرا من كل عیب انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ میرے محبوب میں نے آپ کو، گھرانے کو، خاندان کو، اہل بیت کو بن مانگے بت پرستی اور تمام گندگیوں سے پاک کر دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن بود بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن صنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعبا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اقنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔
ان کی زندگی لو، تاجر ہو تو بھی نبی کی مانو، ملازم ہو تو بھی نبی کی مانو، کھیتی باڑی کرنے والے ہو تو بھی نبی کی مانو، ان شعبوں میں نبی کی زندگی زندہ کرو۔ نہیں پتا کہ میں تجارت کیسے نبی کے طریقے پر کروں تو علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا کریں اور ان کی خدمت میں جانا اور علماء کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے۔ علماء کی زیارت بھی عبادت ہے، ان کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، ان سے مسئلہ پوچھنا، ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں نبی کے طریقے زندہ کر دیں۔ 3 کام کر لے، جو جس نے قرآن سیکھا، سکھایا یا سکھانے کا ذریعہ بنا، اور جس نے قرآن پر عمل کیا، قرآن پر عمل نبی کی زندگی، تو میرے نبی نے فرمایا فَأَنَا لَهُ سَائِقٌ وَدَلِيلٌ إِلَى الْجَنَّةِ، قیامت کے دن میں آگے آگے چلوں گا اور یہ میرے پیچھے چل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو سارے ہی چاہتے ہیں کہ نبی کے پیچھے چل کر جنت میں داخل ہو جائیں، کیوں بھائی؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ تو کیا کریں؟ آج سے نیت کر کے اٹھیں۔ ایک تو روزانہ قرآن کو وقت دیں، 10 منٹ پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں، 10 منٹ قرآن پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں۔ تھوڑا وقت دیں، چاہے 15 منٹ ہو جائے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، صرف رمضان نہیں بلکہ زندگی کی ترتیب بنا لے کہ میں نے روزانہ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جتنے آسانی ہو روزانہ۔ یہ نہیں کہ ایک دن آدھے گھنٹے تلاوت کر لی، دوسرے دن بھی آدھا گھنٹہ، 2-3 دن آدھا گھنٹہ، اور پھر اس کے بعد ایسے وقت آیا کہ بالکل قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا افضل عمل، میرے نبی نے فرمایا وہ جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو اب میں اور آپ ہم سب نیت کریں، آج سے انشاءاللہ روزانہ قرآن کو وقت دیں گے، اور قرآن سکھانے کا ذریعہ، سیکھنے خود سکھائیں گے یا سکھانے کا ذریعہ، اس کے لیے بہترین کام یہ جتنے بھی خدمت کے کام ہیں، مدرسے کی ضروریات ہیں، راشن کو طے کر دیں، ہر مہینے کا ہر آدمی طے کر دے۔ جہاں ہمارے اپنے گھر میں میرے 4 بچے ہیں تو میں یہ نیت کروں کہ ایک 5واں بچہ بھی ہے جو میرے مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر آدمی نیت کر لے، مدرسے میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کہیں پر 20، کہیں پر 30، 40، 50، 60، اور کتنے گھر ہوتے ہیں، کتنے گھر۔ ایک علاقے میں گیا وہاں مظفر گڑھ میں نے کہا یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بیچارے کو والد فوت ہوا تھا، غریب آدمی۔ کہنے لگے یہ ہمارے تقریباً 500 کے قریب گھر ہیں، اور ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے سب نے کہ جس کی بھی فوتگی ہو جائے گی خیرات کریں گے تو سب 500 روپے دیں گے۔ وہ کہنے لگے ہمارے لیے تو آسان ہے، تو 500 آدمی اور 500 روپے دے دیں تو کہنے لگے یہ کام ہو۔ اگر ساری بستی والی کہہ دیں کہ جتنے مدرسے میں یہاں بچے پڑھ رہے ہیں ان میں سے ایک بچہ، ایک گھر والے بھی اپنا ذمہ لے لیں کہ اس کا مہینے کا خرچہ میں برداشت کروں گا، تو پھر یہ مدرسہ ترقی کرتا چلا جائے گا اور اس کی برکت سے ہمارے گھر کے کام بھی بنتے چلے جائیں گے۔ اور تیسرا کام قرآن پر عمل، وہ علماء کی رہنمائی میں اپنی زندگی کی ترتیب نبی کے طریقے پر لے کر آئیں۔ آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ خود بھی قرآن پڑھیں گے، قرآن سکھانے کا بھی ذریعہ بنیں گے، قرآن پر بھی عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قاری محمد اقبال صاحب کی اس گلشن کو تا قیامت اس کا فیض جاری فرمائے اور اس کو آباد رکھے۔ یہاں سے پڑھنے والے ہر بچے کو اللہ قرآن کی تعلیمات دنیا میں زندہ کرنے کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو قیامت کے دن اللہ ان قرآن کی شفاعت سے ہمیں بھی نجات عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے خطیب اسلام حضرت مولانا دلاور خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ایمان افروز بیان فرما رہے تھے۔ تلاوت کلام